بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں جس کے کرنے سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ محترم دوستو، اس عمل کے حوالے سے ایک کارگزاری بھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا جو کہ بڑا ہی لاجواب ہے۔ محترم دوستو، ایک شخص جس کے اوپر ہزاروں ریال قرض تھے۔ پیارے دوستو، اپنا ذاتی گھر بنانے کی چکر میں ہزاروں ریال مقروض ہو گئے، لیکن جب اس نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی، رب تعالیٰ نے اس کی تمام تر قرضے کو اتار دیا، اور رب تعالیٰ نے اس کو اتنا مال اور دولت سے نوازا کہ وہ ایک بڑا امیر شخص بن گیا۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عمل ہے جو کہ اکثر آپ دوست جو ہے خود بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن جو طریقہ جو عمل اس تسبیح کا بتانے والا ہوں، یقین مانیے اگر آپ اس خاص طریقے پر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرو گے، اور اس خاص گھڑی میں اگر آپ اس تسبیح کو آج سے پڑھنا شروع کرو گے، یقین مانیے اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کے چند ہی روز میں زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں، اگر آپ مال اور دولت کی تنگی کی وجہ سے سخت مشکلات میں پھنس چکے ہیں، آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں ڈالر کا قرض جو ہے وہ چڑھ گیا ہے، لیکن آج کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں جو آپ اس قرض سے جان چھڑائے اور آپ جو ہے اس مالی مشکل سے آپ نجات پائے، تو ایک ایسی تسبیح آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ اگر آج سے آپ اس تسبیح کو کثرت سے یا ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھنے کا معمول بناؤ گے، یقین مانیے چند ہی روز میں رب تعالی رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، دولت کے غیبی خزانے آپ کے لیے کھول دے گا، اور آپ کی قسمت پر لگے ہوئے بند تالے کھول دے گا۔ پیارے دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت کوشش کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، دن رات جو ہے ایک کر کے اپنی زندگی معاش کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پوری زندگی اس محنت اور کوشش میں لگ جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس بندے کی زندگی نہیں بنتی۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، جو کہ انسان کی اپنی گناہ ہے۔ کیونکہ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خاص کر بڑے گناہ یا نماز کا چھوڑنا، یہ ایسی گناہ ہے جو آپ کی رزق کو چھین لیتا ہے، آپ کے گھر سے برکت کو چھین لیتا ہے، آپ سے مال اور دولت کی جتنی بھی برکات ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ گناہ ایسے عظیم گناہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی سے آرام اور سکون ختم ہو جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے گناہ۔ جب آپ گناہ چھوڑو گے تو آپ رب تعالیٰ کے ولی بندہ بن جاؤ گے، اور جب آپ اللہ کے ولی بنو گے تو اللہ کی محبت آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ تو محترم دوستو، ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے نہ آپ کی دنیا بلکہ آپ کی آخرت بھی بنے گی، اور دنیا میں آپ اللہ کے ولی کہلاؤ گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے استغفار کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استغفار کے بہت فضائل ہیں، قرآن کریم میں بھی رب تعالیٰ کے مختلف جگہ ارشادات ہیں، استغفار کے فوائد ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے قوم سے کہ آپ استغفار کریں، انہو کان غفارا، رب تعالیٰ آپ کی بخشش کرے گا کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آپ پر موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے آپ کی امداد کروں گا، آپ کے لیے نہریں اور باغات جو ہے وہ بناؤں گا اور نہریں جاری کروں گا۔
محترم دوستو، قرآن کریم میں بار بار رب تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی جاتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ہمارا آج کا جو عمل ہے، جو کہ مال اور دولت کے حصول کے لیے اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اسی طرح اگر آپ کرایہ دے دے کر تک چکے ہیں، آپ کرایہ دے دے کر مقروض ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالیٰ آپ کے لیے دولت کا بندوبست کرے گا۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ دوستوں کو ایک واقعہ مختصراً ذکر کی کہ ایک شخص کرایہ دے دے کر جو ہے وہ تک چکا، جب اس نے اپنے ذاتی گھر بنانے کی کوشش کی، اس کے لیے قرض لیے، تو قرض اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے لیے آگے گھر بنانا مشکل ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، اس تسبیح کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس بندے کو بڑا امیر شخص بنا دیا، جو اپنا ذاتی گھر بھی بنا دیا اور اپنی ہر ضرورت اچھے طریقے سے پورا کرنے لگا۔ تو محترم دوستو، آپ نے استغفار کا یہ عمل کس طرح کرنا ہے؟ بہت سے لوگ استغفار پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ آج ایک ایسا طریقہ استغفار کا بتاؤں گا جو کہ اکثر بزرگان دین سے، اللہ والوں سے سنا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو دن ہو یا رات ہو، آپ کو تھوڑا وقت ملتا ہے، تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم 2000 مرتبہ استغفار پڑھا کریں۔ چاہے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لے، چاہے آپ جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھ لے، یا اسی طرح اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ جلدی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن استغفار کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے کہ اللہ آج تک جو بھی گناہ میں نے کیے، جن گناہوں کی ذریعے سے میری مالی پریشانی بڑھ رہی ہے، میرے رزق کی برکت ختم ہو چکی ہے، میری زندگی کی سکون ختم ہو چکی ہے، میرے لیے رزق اور دولت کے خزانے دروازے بند ہو چکے ہیں، یا اللہ اس گناہ سے میں آج توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب آپ تنہائی میں صرف 2000 مرتبہ استغفار اس یقین کے ساتھ پڑھو گے، اس شرمندگی اور نادم ہونے کی وجہ سے، جب آپ اپنی گناہوں پر نادم ہو، رب تعالیٰ سے آپ استغفار کرو گے اور روزانہ کرو گے، پیارے دوستو چند ہی لمحے گزرے گے، یقین مانیے رب تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ لیکن یہ تب جب آپ گناہوں سے بچے رہو گے، استغفار کی کثرت کرو گے، تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو مال اور دولت عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہے، رب تعالیٰ قوت عطا کرے گا، صحت عطا کرے گا۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہے لیکن اولاد نہیں ہو پا رہے، رب تعالیٰ اولاد عطا کرے گا۔ محترم دوستو، اس حوالے سے آخر میں ایک واقعہ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، جو کہ بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزر گئے ہیں، ان کے حوالے سے آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور رزق کی شکایت کی کہ رزق کی تنگی ہے، روز بروز رزق کی مشکلات بڑھ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو یہ وظیفہ دیا کہ آپ استغفار کریں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے اولاد کے حوالے سے شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرے۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے پانی کی کمی کی شکایت کی، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرے۔ چوتھا ایک شخص آیا، اس نے اپنی فصل کے حوالے سے شکایت کی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرے۔ ساتھ میں بیٹا ایک شخص نے کہا کہ حضرت لوگوں کے مسائل مختلف ہیں اور آپ اس کا ایک ہی حل، ایک ہی جواب آپ دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بھائی،
یہ میں نہیں کہتا بلکہ رب تعالی خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آخر تک جو پہلے میں نے آپ دوستوں کو ذکر کی۔ تو پیارے دوستو، کم سے کم آپ تنہائی میں روزانہ 2000 مرتبہ چھوٹا سا استغفار کیوں نہ ہو، صرف استغفر اللہ، لیکن دل میں شرمندگی، اپنی گناہوں پر ندامت، رب تعالی سے پکا توبہ جو ہے آپ نے کرنی ہے۔ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ رب تعالی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔